قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اس شق کے بعد انشاءاللہ اگلی جو شق ہے اختلاف رائے اور احترام متبادل، یہ ایک عنوان ہے۔ اس عنوان پر ہمارے مربی مصلح معلم ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ شیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، آپ کا ورود مسعود بار بار حیدرآباد میں ہوتا رہتا ہے، اور ہم جیسے تشنگان علوم نبوت شیخ کے علم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علم پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ مرکز الامام البخاری جو تلولی ممبئی میں واقع ہیں، اس کے بانی اور سرپرست ہیں۔ میں شیخ محترم سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اختلاف رائے اور احترام متبادل کے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ معزز و مکرم صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، مجلس میں تشریف فرما علماء اعظام، میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا یہ مقام ہے کہ میں آج کی اس تاریخی مجلس میں اہل علم کے درمیان، علماء کرام کے درمیان پا رہا ہوں۔ دعا ہے رب کریم سے کہ جیسے ہم تمام لوگوں کو، تمام حاضرین کو اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا ہے، جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس پروگرام کے حوالے سے چند باتیں۔ جس وقت مجھے اس پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی تو اس وقت میرا تصور یہ تھا کہ شاید اہل علم کے درمیان کچھ بیٹھک ہے جہاں کچھ اہم مسائل پر
تبادلے خیال کرنا مقصود ہو، کچھ مشکلات ہیں، کچھ تحدیات ہیں، شاید انہیں لے کر اہل علم کوئی مجلس کرنا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن و دماغ میں کچھ اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں، اور جلد ہی یہ پتہ چلا کہ یہ محاضرے کی ایک شکل ہے، دینی اجلاس کی ایک شکل ہے جو آج اہل علم کے درمیان ہونا ہے۔ اس تعلق سے ایک رائے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی بات رکھوں، کہ اگر حوار کی کوئی شکل آنے والی مجالس میں کی جائے اور اسے اختیار کیا جائے، چونکہ سب اہل علم ہیں، علماء کرام ہیں، فضلاء ہیں، تو شاید ہم اپنے آپ کے لیے بھی، معاشر العلماء کے لیے بھی، اور قوم و ملت کے لیے بھی کچھ اہم نکات لے کر کے مجلس سے باہر جائیں۔ حوار کی اگر کوئی شکل اختیار کی جاتی ہے، آپس میں افادہ اور استفادہ کا سلسلہ اگر قائم کیا جاتا ہے، ہر ایک کی شرکت اس کے اندر اگر مطلوب ہوتی ہے، ہر ایک اپنی رائے اور اپنے مشورے سے اگر اس موضوع سے متعلق شرکت کرتا ہے، تو شاید وہاں کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جس سے لوگ مستفید ہوں، جس کے لیے الگ سے میٹنگ کی ضرورت ہے تاکہ اسے منعقد کیا جا سکے۔ علماء کرام سے مطلوب کیا ہے؟ ہمارا جو موضوع ہے وہ اختلاف کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام سے کیا مطلوب ہے، کیا چاہیے اہل علم سے؟ اہل علم کے ذریعے سے علماء کو کیا چاہیے؟ اہل علم کے ذریعے سے طلباء کو کیا چاہیے؟ اہل علم کے ذریعے سے عوام الناس کو کیا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک استفسار ہے جو میرے ذہن میں، اور ممکن ہے اوروں کے ذہن میں بھی یہ آتا ہو کہ اہل علم سے مقصود کیا ہے، اہل علم کس چیز کے پیچھے محنت صرف کریں، علماء کے حوالے، طلباء کے حوالے اور دیگر عوام الناس کے حوالے سے۔ اسی مناسبت سے اگر یہ بات کہی جائے کہ اس کے ذریعے سے دراصل انسانی سلوک کو ضبط کرنا مقصود ہے اور آپس میں ایک دوسرے کا تعاون درکار ہے، یعنی اپنے اعمال کے اندر، اپنے اخلاق و کردار کے اندر اگر کچھ انحراف پایا جاتا ہے، کچھ بے اعتدالی آ جاتی ہے، تو اس کو منضبط کرنے کے لیے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کو درست رخ دینے کے لیے علماء کرام کیا کچھ کر سکتے ہیں، خواہ اس کا تعلق ان کے اپنے نفس سے ہو یا اوروں سے ہو، اور اسی طریقے سے خواہ اس ضبط سلوک کے حوالے سے اس کا تعلق رب کریم سے ہو، اس کے اور رب کے درمیان، یا اس کے اور اپنے نفس کے درمیان، یا اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان۔ یہ جو تیسرا آپشن ہے، اس کے اور لوگوں کے درمیان پائی جانے والی بے اعتدالیوں کو ضبط کرنے اور اسے ٹھیک کرنے اور اسے درست کرنے، اسی سے متعلق ہمارا موضوع ہے۔
یہ جو بے اعتدالیاں کسی بھی انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اس کے اپنے معاملات کے حوالے سے، دوسرے اہل علم، دوسرے لوگ جو اس کے ساتھ کچھ علمی مسائل میں گفتگو کرتے ہوئے الگ رائے اپنا لیتے ہیں، ممکن ہے دونوں میں سے کوئی منحرف ہو، صحیح راستے سے بھٹک گیا ہو، تو ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں اور اسے منضبط کیسے کیا جا سکتا ہے، صحیح رخ اسے کیسے دیا جا سکتا ہے۔ موضوع جیسا کہ ہم سب نے سنا، اختلاف رائے۔ اختلاف رائے کیا یہ مطلقاً مذموم ہے یا ممدوح ہے یا ان دونوں کے درمیان ہے؟ معروف بحث ہے جس سے اکثر اہل علم متعارف، اس کی تفصیلات میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر اختلاف تنوع ہے تو اس کی گنجائش ہے، اور اگر اختلاف تضاد ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پر اختلاف کہتے کسے ہیں؟ اختلاف ہوتا کیا ہے؟ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو عمومی طور پر اہل علم نے جو اختلاف کا مفہوم ذکر کیا ہے وہ یہ کہ دو الگ الگ افراد یا چند افراد کسی ایک چیز میں الگ الگ رائے قائم کریں، متفق نہ ہو سکیں۔ اگر مختلف افراد کسی ایک چیز کو لے کر کے برابر نہ ہو سکیں، کسی ایک چیز پر ان سب کی رائے ایک نہ ہو سکے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اگر ایسا کچھ اختلاف ہو جائے اہل علم کے درمیان کہ دونوں کی الگ الگ رائے ہو گئی ہیں، تو جیسا کہ اشارتاً میں نے ذکر کیا کہ اختلاف کا پایا جانا یہ مشکل نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں میں لوگوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، شکلوں کا اختلاف، رنگوں کا اختلاف، جسمانی طول و عرض کا اختلاف، زبان کا اختلاف، بہت ساری اختلافات ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور بآسانی اسے ہم گوارا کر لیتے ہیں۔ وہ ہمارے جسمانی اختلاف کا ذریعہ اور سبب نہیں بن پاتا، لیکن جب کسی مسئلے کے اندر رائے کا اختلاف آتا ہے تو وہاں پہ معاملہ ویسا نہیں رہتا۔ وہاں ہم گوارا نہیں کر پاتے، دوسرے کی رائے کو ہم سننے کے بعد اسے قبول نہیں کر پاتے۔ دراصل یہ مشکل ہے۔ تو مشکل یہ نہیں ہے کہ رائیں لوگوں کی الگ الگ ہیں کسی مسئلے کے اندر، مشکل یہ ہے کہ الگ الگ رائیں جب آئیں تو اہل علم آپس میں اسے قبول نہ کر سکیں، اسے گوارا نہ کر سکیں۔ انہیں ایسا لگے کہ جو رائے ہم نے قائم کی ہے، جو رائے ہم نے اختیار کی ہے، دراصل وہی رائے ایسی ہے جسے قبول کیا جانا چاہیے، جسے قبول عام حاصل ہونا چاہیے۔ یہ دراصل تھوپنے والی بات ہے۔ کسی کے اوپر اس طرح کا نظریہ اگر پایا جائے دوسرے لوگوں کے حوالے سے تو یہ اکراہ والی بات ہے جو عقل قبول نہیں کرتی۔ ہونا کیا چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر گنجائش رکھیں، سامنے والے کی طرف سے آئی ہوئی رائے کو قبول کر لینا۔ قبول کرنے کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم
یہ اپنے ذہن و دماغ کو باور کرائیں کہ اس مسئلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس رائے سے پورے طور پر متفق ہوں. ہمیں اقتناع حاصل ہو جائے. قبول کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اس سے مقتنع ہو چکے ہیں، بلکہ ہم اسے گنجائش کی شکلوں میں سے ایک شکل دے رہے ہیں، ہم اسے گوارا کر رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اسے ہم غور سے سنتے ہیں. کسی کی رائے کو قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ اسے ہم غور سے سنتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس کو وہ مقام دیتے ہیں جو مقام اپنی رائے کے تعلق سے دوسرے سے چاہتے ہیں. دوسرے سے ہم کیا چاہتے ہیں اپنی رائے کے حوالے سے؟ وہی مقام ہم سامنے والے کی طرف سے آئی ہوئی رائے کو دے کر کے وہ عزت اس رائے دینے والے کو عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا یہ معنی نہیں ہوا کہ ہم اس سے مقتنع ہیں، اور اس کا یہ تقاضا بھی نہیں ہے کہ اس رائے کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں یا اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورے طور پر ہم فالو کریں، جس کو عربی میں ذوبان کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ہم پورے طور پر اس کے اندر ہم اپنے آپ کو ڈال لیں. ایسا بھی نہیں ہے. تو رائے کو قبول کرنے کا اگر کسی انسان کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے تو ہم سامنے والے کی رائے کا پورا احترام کر رہے ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کی رائے کے احترام کے مظاہر کیا ہیں، کہ ہم نے اس کی رائے کا احترام کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، تو ہم چند اہم باتوں کو سامنے رکھ کر کے اسے ہم پا سکتے ہیں. نمبر 1، گفتگو کے جو آداب ہیں ان آداب کا پورا خیال کرتے ہوئے گفتگو کو جاری رکھنا. اپنی رائے کو پیش کرنے کے لیے جو آداب گفتگو ہیں ان آداب گفتگو کا پورا خیال کرنا. تعصب کو پورے طور پر نظر انداز کر دینا. تعصب قریب بھی نہ آئے. تعصب کا معنی کیا ہوا؟ تعصب کا معنی یہ ہے کہ اگر دلیل کے اعتبار سے کوئی چیز مرجوح ہو لیکن اپنوں نے وہ بات کہی ہے یا اپنی جماعت کی طرف سے ایسی باتیں آئی ہیں تو لا محالہ اسے اس کی تائید کرنی ہی چاہیے. یہ تعصب ہے. مرجوح ہونے کے باوجود اس کے شانہ بشانہ اس لیے کھڑا ہونا کیونکہ عزت کا سوال ہے. تو یہ تعصب ہے جو آداب رائے کے خلاف ہے. اسی طریقے سے پورے طور پر ہمیں بچنا چاہیے ایسی گفتگو سے جس میں استہزاء اور سخریہ کی صفت پائی جاتی ہو، کہ ہم کسی ایسی رائے کے حوالے سے جو کسی مسئلے میں ہمارے سامنے آئے، وہ ہماری نگاہ میں کتنی ہی اوچھی کیوں نہ ہو، ہم ایسا اسلوب نہ اپنائیں جس میں استہزاء اور ٹھٹھے اور مذاق کی کوئی شکل آئے. ایسے ہی ہماری سامنے والے کی رائے کے احترام کا ایک عظیم مظہر یہ بھی ہے کہ اگر وہ رائے آتی ہے تو اسے ہامش پر ہم نہ رکھیں، حاشیے پر اسے جگہ نہ دیں، بلکہ اسے صلب موضوع جسے کہا جاتا ہے ہم اسے وہ جگہ دیں جس جگہ کا وہ حقدار ہے، اور پورا اہتمام اس کے تعلق سے
جو ہم سے ہو سکتا ہو وہ ہم اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اس کے عظیم مظاہر میں سے ایک مظہر یہ بھی ہے کہ نقد اگر ہماری طرف سے کسی رائے کے حوالے سے جائے تو صاحب رائے پر نہیں بلکہ رائے پر ہو، رائے پر نقد ہو، صاحب رائے سے بچا کر کے ہماری گفتگو ہو۔ یہ احترام شخصیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے موضوعیت کا خیال کیا جائے، موضوعیت کے ساتھ بلا کسی عناد، بلا کسی دشمنی، بلا کسی حقد اور بغض کے موضوع کو سمجھنا اور موضوع کو نکھارنا اور موضوع کے حقوق کو سمجھتے ہوئے اس کو مفید بنانے کے لیے گفتگو کو آگے بڑھانا۔ اگر ہماری گفتگو کسی کے ساتھ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور سامنے والے کی رائے کو قبول کرتے ہوئے، قبول کا وہی مفہوم جو میں نے ذکر کیا، سامنے والے کی رائے کو قبول کرتے ہوئے اور اس کے رائے کے احترام کے ساتھ میں اگر ہماری گفتگو ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیے کہ وہ گفتگو دو میں سے ایک نتیجہ ہمارے سامنے ضرور لائے گی۔ نمبر ایک کہ سامنے والا آپ کی رائے سے مقتنع ہو کر حق کو قبول کرنے میں تردد نہیں کرے گا، سامنے والا آپ کی رائے کو قبول کرنے میں تردد سے کام نہیں لے گا۔ نمبر دو، اگر اقتناع کی حد تک آپ کی رائے اس تک نہیں پہنچتی تو آپ کے احترام کے آداب گفتگو کو دیکھتے ہوئے وہ تبادلے کے طور پر آپ کے ساتھ عظیم احترام کا معاملہ کرتے ہوئے اس گفتگو کو مفید بنانے کی کوشش کرے گا، اور جدل سے اور کٹ حجتی سے اس مجلس کو پاک کرنے کی پوری کوشش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر کے دوسرا رخ اپنایا جائے تو اس سے جو آثار مرتب ہوتے ہیں وہ آثار دوسرا سے میری مراد یہ ہے کہ استعلاء اور فوقیت کے جذبے سے کوئی گفتگو اگر لوگوں کے درمیان کی جاتی ہے، استعلاء یعنی ہماری ہی رائے قابل قبول رہے، جو ہم نے پیش کی ہے وہ رد نہیں ہونی چاہیے، اس جذبے کے تحت میں اگر کسی کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو یہ لوگوں کے اندر ڈھیر سارے مشاکل پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی صفت ہماری گفتگو میں آتی ہے تو کئی طرح کے مشاکل پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، اور وہ مشکلات نفسیاتی مشکلات زیادہ ہیں اور آپسی تعلقات اسی سے لگ کر کے ہیں۔ اور یہ ایک نہایت بنیادی اور اہم نقطہ ہے جس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان آپسی تعلقات میں عدائیت کی صفت پائی جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے، آپس میں بغض اور نفرت کے جنم لینے کے مواقع وہاں سے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جس لیول کا وہ سماج ہو، مدارس کے درمیان ہو، کسی کمپنی کے اندر ہو، کسی مسجد کے اندر ہو، کسی یونیورسٹی کے اندر ہو، جس لیول کا بھی یہ معاملہ ہے، اس لیول کا جو ماحول ان کے درمیان پنپتا اور بڑھتا ہے، ان کے درمیان یہی صفت عام ہو جاتی ہے، اور اس کے اکثر رہنے والے
اسی صفت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کا معاملہ آگے بڑھاتے ہیں، جو کہ اجتماعی اعتبار سے طرح طرح کے مشکلات کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں، اور پھر اس سماج کے اندر استقرار نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ بھائیوں، یہیں پر ایک ٹھہر کر میں چاہتا ہوں، اور بہت ساری باتیں ہمارے فاضل شیخ دکتور سعید عمری حفظہ اللہ نے پیش فرمائی ہیں کہ آراء کو مفید بنانے کے لیے علماء کے درمیان رابطے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، اس کا ایک عظیم حصہ شیخ محترم نے اپنی گفتگو میں مختلف شکلوں میں پیش کی ہے، جس کو نہ دہرا کر کچھ اور بھی چیزیں میں اسی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، تاکہ جتنا ممکن ہو سکے علماء کرام اپنے آراء کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ نمبر 1، اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانا کہ اختلافات عام طور پر یہ باعث شر ہوا کرتے ہیں اگر انہیں قبول نہیں کیا گیا، الخلاف و شر، اگر انہیں گوارا نہیں کیا گیا، اگر انہیں برداشت نہیں کیا گیا تو الخلاف و شر، یہ شر محض ہے، یہ نقصان کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور شاید تربیت کے ماحول میں جا کر کے اگر اس پر کسی حد تک ٹھہر کر کے اس پر غور کیا جائے تو کچھ نتائج ہمارے سامنے آ سکتے ہیں کہ اختلاف رائے کو جب انسان وہ اہمیت نہیں دیتا جو کہ اس کا حق ہے، تو یہ شر آتا کہاں سے ہے، کہاں سے یہ شر پیدا ہوتا ہے؟ آپ اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں اور مختلف حالات پر اس کو فٹ کرنے کی بھی کوشش کریں کہ ایک بچہ ہے یا بڑا کوئی شخص، وہ طرح طرح کے عجیب حرکتیں ہمارے درمیان کرتا ہے اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کو صحیح اور درست سمت پر لے جانے کے لیے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اس کے آپ بیک میں جائیں گے، اس کے خلفیات کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں آئیں گی اور مشکل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ ان کے مشکلات کو سننے والے افراد نہیں ہیں، ان کی مشکلات پر توجہ دینے والے افراد موجود نہیں ہیں۔ غالباً وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک قاضی کے پاس میاں بیوی اپنے مسئلے کو لے کر کے تشریف لائے جو بھیانک شکل اختیار کر چکے تھے، اور یہ تھا کہ دونوں کے درمیان جدائی ہی مسئلے کا حل ہے۔ قاضی کے سامنے جب دونوں پہنچے اور قاضی نے ہر ایک سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو دونوں نے اپنا اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا۔ بیوی نے اپنا مسئلہ، اور بیان کرتے کرتے جذبات میں وہ اپنی کرسی سے اٹھ بھی جاتے اور بیٹھ جاتے، سامنے والا بھی رد عمل کے طور پر اپنے مسائل کو بیان کرتے کرتے وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور پھر بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ دونوں کے درمیان چلتا رہا اور قاضی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے، ان کی سنتے رہے۔ جب دونوں کی باتیں قاضی محترم نے پوری سن لی، مکمل ان کی پوری گفتگو قاضی کے علم میں آ گئی اور قضیہ پورے طور پر ان دونوں نے نپٹا لیا سنا کر کے، تو آخر میں قاضی محترم پوچھتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ قاضی نے ان سے آخر میں پوچھا آپ دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ 1 گھنٹے تک دونوں نے تقریر کیا، دونوں نے اپنی اپنی باتیں سنائیں،
آخر میں قاضی کیا پوچھتے ہیں؟ آپ دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تو جانتے ہیں ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ عورت کہتی ہے کوئی مسئلہ لا شیء، کچھ نہیں ہے ہمارے درمیان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے ہمارے درمیان کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ حضرت جیسے آپ نے میری ساری باتیں سن لی ہیں، اگر یہ سن لیے ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو ہماری کبھی سنی ہی نہیں، اپنی ہی سناتے رہے۔ انہوں نے تو ہماری کبھی سنی ہی نہیں، صرف اپنی سناتے رہے۔ آپ نے کتنے غور سے میرے سارے مسئلوں کو سنا اور حل ہو گیا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے سننا کتنا ضروری ہے۔ جب دو لوگوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو آپ غور کر کے یہ دیکھیں، دونوں ہی بولنا چاہتے ہیں اور دونوں میں سے ایک بھی سننا نہیں چاہتا ہے۔ غور کر کے دیکھیں زندگی میں، اور پھر نتیجہ لیں کہ پھر وہ گفتگو نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ سننا کوئی نہیں چاہتا، ہر ایک صرف سنانا ہی چاہتا ہے۔ تو مسئلے کا حل کس چیز میں ہے؟ غور سے سننے میں ہے۔ نمبر 1 کہ غور سے سنا جائے، سننے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ غبارے کو دیکھیں، غبارہ کب تک اڑتا رہے گا؟ کب تک؟ جب تک اس میں ہوا ہے تب تک وہ اڑتا رہے گا۔ لیکن آپ ایک معمولی سا سوراخ اس غبارے میں کر دیں، کیا ہوگا؟ ہوا اس کی نکل جائے گی، پھر وہ اڑے گا، وہ زمین بوس ہو جائے گا۔ جب تک یہ غبارہ آپ نکلنے کا موقع نہیں دیں گے، مشکلات قائم رہیں گے۔ جب تک اس غبارے کو جو سینے میں بھرا ہوا ہے، جب تک اس کو نکلنے کا پورا موقع آپ نہیں دیتے، آپ یقین مانیے وہ مسئلے نہیں حل ہوتے۔ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، آپ غبارے کو نکلنے کا موقع دیں۔ یہ پوری زندگی کی بات، چاہے وہ گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، ہر ایک کے سامنے، ہر ایک کی زندگی میں مسئلے آئے ہوں گے۔ ایک شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، اپنے روٹ پر وہ، اپنی لائن پر وہ پابندی کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک دوسرا شخص بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی لے کر کے اور یوں کٹ مارتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کے آگے سے ہوتے ہوئے اپنا راستہ تیزی سے آگے بڑھا لیتا ہے۔ یہ میں مثال جان بوجھ کر دے رہا ہوں کیونکہ یہاں یہ حرکتیں میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ۔ تو ایسے ہی کر کے وہ شخص تیزی کے ساتھ آگے بڑھا، اور ایسا کرنے میں ایک نقصان یہ ہوا کہ جو ٹھیک جا رہے تھے ان سے وہ ٹکرا گیا، یعنی گاڑی کا کچھ حصہ ان کے آگے کا اور ان کے سائیڈ کا کچھ حصہ ٹکرا گیا۔ تو وہ شخص سائیڈ سے یوں ہاتھ نکالتا ہے اور یوں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ ہاتھ سے نکال کر اور زبان سے کچھ بڑبڑاتے ہوئے انہیں سرزنش کرتا ہے اور ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ گاڑی چلانی نہیں آتی تو روڈ پہ کیوں آ جاتے ہو۔ یہ کون شخص یہ سمجھا رہا ہے؟ جس نے بڑی بےتابی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی کو یوں چلا کر کے اور وہ تیزی سے نکلنا چاہتا تھا اور حادثے کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اسی شخص نے اپنا ہاتھ نکال کر اور زبان کو چلا کر کے سامنے والے کو یہ پیغام دیا کہ آپ غلطی پر ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی ساری باتوں کو سنا بھی، اس کی ساری حرکتوں کو قبول بھی کیا۔ چنانچہ وہ اپنا سب کچھ کرتے کراتے وہ آگے کی طرف نکل گیا۔ ان کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا، مجھے تعجب ہے کہ آپ کو ناراض ہونا چاہیے تھا، ناراض تو وہ ہو رہا تھا، ناراض آپ کو ہونا چاہیے تھا، ناراض وہ ہو رہا تھا، اور سنانا آپ کو چاہیے تھا، سنا وہ رہا تھا،
آپ نے اتنی ساری چیزیں گوارا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اگر یہ سب چیزیں میں نہیں سن لیتا تو وہ آگے اور بھی بہت سارے حادثات ہو کرتا. اگر یہ بھڑاس جو اس نے نکالی ہے، یہ گندگی جو اس نے نکالی ہے، اگر پورا نکالنے کا موقع اگر میں نہیں دیتا تو نہ معلوم کتنے لوگ اس کی اس جذبے سے وہ اس کا شکار ہو جاتے اور مشکلات ان کی زندگی میں آ جاتی. تو اس طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر تباہیاں اور بربادیاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم سامنے والے کی بھڑاس کو نکالنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، سننے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. اور سننے کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے مکالمے کا. جب غور سے انسان کسی چیز کو سن لیتا ہے تو ایک نتیجے تک پہنچتا ہے اور اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اصل مشکل کیا ہے. جب اصل مشکل کی نشاندہی تک وہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ سارے معاملے کو لے رہا ہے، جذبات میں نہیں ہے. وہ جانتا ہے یہ بیمار لوگ ہیں، یہ مریض لوگ ہیں، اور یہ الٹی سیدھی حرکتیں وہی کر سکتے ہیں جن کی میں خلل ہو، جن میں فساد ہو، جن میں بگاڑ ہو. صحیح اور سیدھی حرکتیں وہی کر سکتے ہیں جو صحت مند ہوں، تندرست ہوں. تو ان چیزوں کو وہ سمجھتا ہے اچھی طریقے سے، اس لیے وہ ایک نتیجے تک پہنچنے کے بعد پھر وہ کلام کرتا ہے. اور یہی مسئلے کا حل ہے کہ جب تک تشخیص اچھی نہ ہو جائے، جب تک اچھی تشخیص نہ ہو جائے اس وقت تک اچھا علاج نہیں ہوتا. اور جب آپ تشخیص کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو علاج کرنے میں بھی آپ کو سہولت ہوگی. اور علاج کلام کے ذریعے سے ہوگا. اور کلام کا موقع یہ سماع کے بعد ہی آتا ہے. پہلے اگر آپ کریں گے تو کام سب بگڑ جائے گا، الٹ پلٹ کا شکار ہو جائے گا. ہماری زندگیوں میں یہ الٹ پلٹ کی کہانیاں بہت ہیں. ہمیں ترتیب کے ساتھ مسائل کو لینا بھی چاہیے اور ترتیب کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کے لیے آگے بھی بڑھنا چاہیے. کلام کا درجہ آخر میں ہے اور اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ، اور کلام کرتے وقت چند آداب ہیں جو معروف ہیں اہل علم کے درمیان، انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کلام کیسا ہو، کلام کا اسلوب کیسا ہو. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. سامنے سے وہ سختی کے ساتھ، سخت کلامی کے ساتھ پیش آتا ہے تو کیا ہماری طرف سے بھی وہی سسٹم ہو، ویسا ہی بدلا ہو؟ یقیناً یہ نفع بخش نہیں ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ بہت اہم صفت ہے. میں ایک بات کی نشاندہی یہاں کہہ کر کے میں باتوں کو سمیٹ رہا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. اور وہ یہ کہ صبر مسئلے کا حل ہے، لیکن کہاں صبر؟ کہاں؟ جب آپ گفتگو کرتے ہوئے غصے میں آ جائیں. ہر شخص اپنے بارے میں سوچے. گفتگو کرتے ہوئے جب آپ محسوس کریں کہ میں غصے میں آ رہا ہوں تو صرف گھڑی دیکھ کر 2 منٹ انتظار کر لے، گفتگو نہ کرے. گھڑی دیکھے، جب وہ غصے میں آ جائے تو 2 منٹ تک جواب نہ دے. سامنے والے کی طرف سے برسنے کا سلسلہ جب تک جاری رہے پورے طور پر یہ خاموشی سے سنتا رہے، اور سن لینے کے بعد 2 منٹ تک کوئی جواب نہ دے. آپ 2 منٹ کے صبر آزما مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے اب کیا کرنا چاہیے. 2 منٹ کے صبر آزما مرحلے سے گزرنے کے بعد آپ اس وقت اپنے آپ کو سائلنٹ کر لیں، خاموش کر لیں، قوت برداشت کو روک لیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. جب اس کے بعد کوئی کارروائی آپ شروع کریں گے تب تک آپ کے عقل کے اوپر چڑھا ہوا خون آہستہ آہستہ نیچے کی طرف اترے گا
اور جب تک آپ جذبات میں ہیں آپ کا خون اچھل اچھل کر کے یہ آپ کے عقل کے اوپر چھا کر کے صرف آپ کو خون کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا. تو آپ ٹھنڈی سانس لیں، آپ پانی پی لیں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. خون کو اوپر سے نیچے کی طرف لانے کے لیے آپ 2 منٹ کا انتظار کر لیں تاکہ یہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر واپس دوبارہ آ سکے. جب اسے یہ موقع آپ دے دیں گے، اسے یہ سکون اور اطمینان کی گھڑیاں دے دیں گے، تو یقینی معنی میں آپ سامنے والے کا احترام سمجھ سکیں گے، آپ اس کی قدر و قیمت کو جان سکیں گے، اور اس کے ذریعے سے اگر آپ نے غلط بیانی سے کام لیا یا اسلوب آپ نے وہ نہیں اپنایا جو رب کریم چاہتا ہے، کیا اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اچھے سے آپ ادراک کر سکیں گے. اسی لیے یونس الصدفی فرماتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی، میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے زیادہ عقل مند انسان نہیں دیکھا. وَلَقَدْ نَاظَرَنِي يَوْمًا، ایسا ہوا کہ ایک دن انہوں نے میرے ساتھ مناظرہ کیا، اور اس کے بعد جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی فَأَخَذَ بِيَدِي، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، کنیت سے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ابا موسیٰ الا یستقیم ان نتفق وان اختلفنا فی مسئلہ، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ایک رہیں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں، گرچہ ایک مسئلے میں ہم آپس میں مختلف ہو گئے، اس میں ہمارا اور آپ کا اتفاق نہیں ہو سکا. ہماری اخوت اور بھائی چارگی، ہمارے درمیان کی مودت اور محبت، ہمارے درمیان کا گہرا رشتہ، یہ اثر انداز نہ ہو سکے. یہ عقل کی آواز تھی. انہوں نے کہا ما رأیت اعقل من الشافعی. تو عقل کو آپ ایسی پوزیشن میں لائیں کہ وہ عقل اپنا کام جاری رکھے اور عقل مندانہ حرکت آپ کر سکیں، سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اس کے انجام پر نگاہ رکھ سکیں. تو اگر یہ موقع آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں تو بإذن اللہ آپ کے ذریعے سے جو رائے جائے گی، آپ کے ذریعے سے جو گفتگو ہوگی، آپ کے ذریعے سے جو رد عمل ہوگا، اس میں محبت ہوگی، اس میں بھائی چارگی ہوگی، اس میں اپنائیت ہوگی. اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی جسے بیماریاں کہا جاتا ہے، بلکہ شفا حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ چیزیں آپ بإذن اللہ پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے. رب کریم ہم تمام کو ایک اور نیک بنائے. ہر طرح کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین صحیح سوچ اور سمجھ ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم. ڈاکٹر عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ کو ہم سماعت فرما رہے تھے اختلاف رائے اور احترام متبادل کے عنوان سے. اصولی بحث تھی، علمی بحث تھی. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بحث اور اس تقریر اور اس خطاب سے بخوبی استفادہ عطا فرمائے. آمین.